الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز عصر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس نماز کو اور تمام دیگر عبادتوں کو قبول فرمائے اور باقی ماندہ جو زندگی ہے اس کو بھی نیکی کے کاموں میں اور اپنی مرضی کے کاموں میں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب وہ آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انتی، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا جثامہ، کہ میں جثامہ ہوں، جثامہ المزنیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل انت حسانہ المزنیہ، کہ بلکہ آپ کیا ہیں؟ حسانہ المزنیہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کیا اور کہا تم جثامہ نہیں ہو بلکہ حسانہ ہو۔ پھر فرمایا کہ کیف انتم، کیف حالکم، کیف کنتم بعدی، تین طریقے سے کہ تم کیسی ہو، تمہارا کیا حال ہے، اور ہمارے بعد تم لوگ کیسے ہو، اس طرح کا سوال کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب وہ خاتون چلی گئیں تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہیں جن کا آپ نے اتنا استقبال کیا، اتنے محبت سے، اتنے احترام سے آپ پیش آئے؟ کیونکہ یہ تین مرتبہ جو کیف انتم، کیف حال، شلونک، یہ جو ہم عربی میں بولتے ہیں نا، کیسے مزاج ہے، کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہے، گھر میں بچے کیسے، ریپیٹیشن جو ہوتا ہے نا، یہ احترام کا طریقہ ہوتا ہے۔ استقبال، کسی کو لہک کے اچھے سے اگر ملنا ہو تو یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہم اور آپ جو طریقہ اپناتے ہیں یہ مصنون طریقہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اتنے لہک کر پرتپاک انداز میں آپ نے کس کا استقبال کیا، کون خاتون ہے؟ تو فرمایا کہ كانت تأتینا زمن خدیجہ، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہیں اور ان سے ملنے آیا کرتی تھیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ عائشہ سنو، کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا اور کسی تعلق والے کا بہتر انداز سے استقبال کرنا، پرانے ملاقاتی کے ساتھ اچھے سے ملنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ کسی کے ساتھ اچھے سے ملنا، احسان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور سے نہیں پہچان پائے، چونکہ مکہ چھوڑے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تھا، لیکن جیسے نام بتایا فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور کہا کہ آپ جثامہ نہیں ہو بلکہ حسانہ ہو۔ تو یہاں پہ دو مطلب ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے اور صحابیات کے ناموں کو تبدیل کیا۔ بعض نام جس کا مطلب اچھا نہیں ہوتا، معنی بھونڈے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو جسامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاہل، بد عقل، کم ذہن، بیوقوف، کن ذہن اور کم عقل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بل انت حسانہ۔ حسانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہترین خاتون ہو، آپ کا نام جو ہے جثامہ نہیں بلکہ اچھی حسانہ ہے۔ حسانہ میں حسین، اچھی، مہذب، اچھے اخلاق والی، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کا نام اس طریقے سے رکھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا حضرت خدیجہ سے، یہ دیکھیے کون تھی خاتون؟ چونکہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی اور حضرت خدیجہ سے محبت کرتی تھی، ان سے ملتی تھی، تو حضرت خدیجہ تو وفات پا چکی تقریباً 10 بعثت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی بنائے جانے کے 10ویں سال آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وفادار بیوی تھی، نیک خاتون تھی، تو ان سے بھی محبت تھی
اور ان کی جو سہیلیاں ہیں ان سے ملنے والی تھیں یا ملنے والے تھے ان سے بھی محبت. تو یہ وفاداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جو حصہ ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. کوئی ہدیہ آتا، کہیں سے کوئی چیز آتی تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اس میں سے کچھ حصہ فلاں عورت کو بھیج دو، وہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہے. ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر بیوی کا 1 سے 2 مرتبہ نام لے لیں تو کہیں گے بغیرت آدمی ہے، جوروں کا غلام ہے نا. اسی طرح کے الفاظ ہم لوگ. اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں پوچھا گیا، سارے صحابہ بیٹھے کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ سے. تو لوگوں نے پوچھا کہ مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا عائشہ کے ابو جان سے. یہ نہیں کہا ابو بکر سے، عائشہ کے ابو جان سے. تو ہم جو سچی محبت ہے، جائز رشتہ ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. حرام رشتوں کو لوگ پروموٹ کرتے ہیں، جو تصور ناجائز رشتوں کا ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، غیر شرعی جو رشتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جائز اور حلال رشتہ ہے اس میں محبت ہونی چاہیے، وفاداری بھی ہونی چاہیے، اور اس کو ہمیں بتانا بھی چاہیے، محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک خاتون تھیں. یہ وہ خاتون تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہا سلام بھجوائے حضرت خدیجہ کو. کتنا بڑا مقام ہے حضرت خدیجہ کا، کیونکہ یہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ وہ خاتون تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ پریشان کرتا تھا اور دشمن بنا تھا. اس وقت اکیلی تنہا آپ کو سپورٹ کرتی تھی، اپنے مال کے ذریعے سے، ایموشن کے ذریعے سے، اور خالی یعنی کہ مال کے ذریعے سے، جذبات. گھر آتے پریشان ہوتے تو تسلی دیتے. جب پہلی وحی آئی تو حضرت خدیجہ نے کہا، کیا تسلی دی؟ کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو غم گساری آپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو آپ دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو ایموشنلی بھی سپورٹ اور مالی فائنینشیل سپورٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کرتے تھے، آپ کی بیوی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا جہان کی بہترین جو شے ہے وہ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. نیک بیوی کا مل جانا جو آپ کو جنت کی طرف لے جانے والی بن جائے، نیکیوں کی طرف لے جانے والی بن جائے، اچھے کاموں کی ترغیب دینے والی جو عورت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو تھا وہ تو تھا ہی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد بھی آپ ان کے جو سہیلیاں ہیں ان سے ایک خاص تعلق تھا، ان کا احترام کرتے تھے. حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، ہم سب جانتے ہیں. ان کو آزاد کرنے والی حضرت خدیجہ تھی. انہوں نے آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. حضرت زید بن حارثہ. حضرت خدیجہ جب بائیکاٹ ہوا، سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ ہوا شیب ابی طالب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے مع ابو طالب 3 سال تک مقید رہے، محصور رہے. تو اس کے بعد تقریباً 10 بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے کے 10ویں سال، نبی بنائے جانے کے 10ویں سال آپ کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات جو ہے، اور پھر اسی سال حضرت ابو طالب جنہوں نے مکمل سپورٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو عام الحزن قرار دیا. آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا، جو محبت تھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی رہی آخر وقت تک. ایک بہت اچھا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ بدر کا موقع ہے اور فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو. 70 جو عمائدین بڑے لوگ تھے ان کے وہ قتل ہوئے، اور 70 ہی تقریباً جو ہے ان کے بڑے بڑے لوگ قید ہو کے آئے. اور عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جو قید ہو جاتے تھے ان کو بھی مار دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کریمی کہیے، صفت رحیمی کہیے، کہ آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو مختلف صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا کہ آپ ان کی جو ہے تربیت کریں، اور جو غریب ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، جو مالدار لوگ ہیں ان سے فدیہ لے لیا جائے.
تو اس وقت جو ہے ان قیدی لوگوں میں سے حضرت ابو العاص بھی تھے، اور وہ کون تھے؟ ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب کے شوہر۔ تو اب یہ ہوا کہ فدیہ میں کچھ نہ کچھ دینا لوگ دے رہے ہیں، تو حضرت ابو العاص نے ایک ہار پیش کیا فدیے کے طور پہ۔ تو اس ہار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ جو ہے رو پڑے، کہنے کہ یہ وہ ہار ہے جو خدیجہ نے زینب کو دیا تھا، اور یقیناً زینب کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، ورنہ یہ وہ ہار نہ دیتی۔ جس ماں نے اس کو یہ ہار دیا ہے جس محبت سے، اس کو فدیے میں تو نہیں دے سکتی، اس کے پاس کچھ پیسہ ہوتا تو وہ ضرور دیتی ہے۔ بڑا تعلق ہوتا ہے ماں جو زیور اور شادی کے موقع پہ کوئی چیز دیتی ہے بیٹی کو، تو جن کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا ہم ماں باپ جب جو ہو گئے ہیں ان کو احساس اس بات کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کا جو انصاف ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں قائد ہوں اور یہ ہار واپس کر دیجیے، نہیں، صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھو میری بیٹی نے اپنے شوہر کے فدیے کے طور پہ پیش کیا ہے، اگر تم چاہو، تم لوگوں کی رائے ہو سب کی، تو اس ابو العاص کے ساتھ اس کو بھی واپس کر دو اس کو۔ تو صحابہ کرام بھی سب رونے لگے۔ منظر ہی ایسا ہے، اب ہم لوگ خالی تاریخ میں پڑھ رہے ہیں تو ہماری دل کی جو کیفیت ہو رہی ہے اس وقت کیا منظر رہا ہوگا۔ صحابہ کرام بلبلا کے رونے لگے، اللہ کے رسول آپ واپس کیجئے ان کو بھی، ابو العاص کو بھی، دونوں کو۔ تو یہ تعلق تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو وفا شعاری تھی، کوئی ہدیہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتے کہ اس میں کا کچھ حصہ جو ہے فلاں خاتون کو دے دو، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، خدیجہ کی سہیلی، وہ آیا کرتی تھی ان سے ملنے، وہ اس سے محبت کرتی، اس کو دے دو۔ تو یہ معاملہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہے بے لوث محبت انتقال کے بعد تک، آخر عمر تک یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلیے یہ تو وفا شعار بیوی تھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی سے خاص تعلق ہوتا ہے، نہیں، ہر شخص کے ساتھ۔ چلیے حلیمہ سعدیہ کا واقعہ، مقام جعرانہ ہے، عمرہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے گوشت کی قربانی کی اور بڑے بڑے ٹکڑے آپ تقسیم کر رہے ہیں، اچانک نظر پڑی بوڑھی خاتون، تو بوڑھی خاتون کے لیے اپنی چادر بچھا دی انہوں نے، اور بڑے ادب کے ساتھ جو ہے ان کو بٹھایا، پوچھا گیا کون ہے، کہا حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، رضائی ماں ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت مطعم بن عدی کا، طائف کا واقعہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت مشرکین مکہ سے بالکل مایوس ہو کر طائف کی طرف گئے کہ وہ زرخیز علاقہ ہے، لوگ بھی تھوڑا سا قدرے اچھے ہوتے ہیں، چلو وہاں اسلام کی دعوت دیں، شاید میری بات کچھ مان جائے، لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ لیکن کیا معاملہ ہوا، جو وہاں کے جو رئیس لوگ تھے انہوں نے صرف یہ نہیں کہ آپ کا مذاق اڑایا، بلکہ غنڈوں کو، لوفروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور ان کو کنکریوں سے اور پتھروں سے جو ہے اس قدر مارا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعال مبارک جو ہے وہ خون سے لت پت ہو گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی جب حالت خراب ہو جاتی اور گر پڑتے تو اٹھاتے ان کو غنڈے اور پھر دوبارہ مارتے، یہ حالت تھی۔ تو جب واپس جانے لگے تو اب یہ ہوا کہ واپس جائیں تو کس منہ سے جائیں، ہم وہاں سے مایوس ہو کر آئے تھے، اب ہم جائیں گے تو ہمیں مذاق بھی اڑے گا، ایموشنلی بھی ٹارچر ہوتے، اس وقت جذباتی طور سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہے تھے، ایموشنلی بھی اور جسمانی طور سے بھی اذیت پہنچائیں گے۔ تو بعض قبائل کے جو سردار تھے انہوں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد چاہی کہ ہمیں پروٹیکشن دے دو۔ اس وقت عربوں کا ایک قاعدہ تھا کہ اگر کسی نے آپ کو امان دے دی کسی کو تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو 2-3 لوگوں کے پاس گئے سردار جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے انکار کیا، لیکن ان میں ایک حضرت مطعم تھے، حضرت مطعم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے روایت میں آتا ہے 6 یا 7 بیٹوں کے ساتھ وہ کعبے گئے، ان کو طواف کروایا، مسلح ہو کے گئے، طواف کروایا، اور پھر جب طواف کروا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کیا تم ان کو صرف امان دینے آئے ہو، امان دے رہے ہو، یا اسلام لے آئے ہو؟ نبی محمد کی بات مان گئے تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اسلام نہیں لائے ہیں بلکہ ان کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں، امان دے رہے ہیں۔
تو اب ہوا یہ کہ وہاں پہ حضرت مطعم کا وہ جو احسان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود احسان بھی کرتے تھے اور احسان کو یاد بھی رکھتے تھے، یہ بھی آج کا موضوع تھا۔ تو اس احسان کو یاد رکھا، تو بدر کے موقع پہ ان کے جب بچے آئے تو ان کو باعزت طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منزل تک پہنچایا، اور یہ کہا کہ یہ جو بدر کے قیدی ہیں، اگر مطعم زندہ ہوتے، مطعم مر چکے تھے بدر سے پہلے، اگر مطعم زندہ ہوتے اور وہ اس تعلق سے بات کرتے تو میں شاید ان قیدیوں کو ویسے ہی رہا کر دیتا۔ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں سب کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے چکا چکا ہوں، سب کے احسانات کا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا جو انہوں نے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا ہم ذکر سنتے ہیں، فتح مکہ ہے، آپ دیکھیے کہ جو 20 سال تک جو دشمن بنے تھے وہ 100% سرنڈر کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کی گردن زدنی کا حق تھا قانونی طور سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سے کوئی معاوضہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکہ فتح نہیں کیا بلکہ دلوں کو فتح کیا لوگوں کے، بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہاں پہ حضرت بلال کو گھسیٹنے والے لوگ تھے، وہاں پہ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھانے والے بھی لوگ تھے، وہاں پہ حضرت عثمان بن مظعون کو شہید کرنے والے لوگ تھے، تمام دشمن۔ وہاں پہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والا حبشی غلام بھی موجود تھا، بہت سارے لوگ موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانونی طور سے ایک ایک شخص سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ تو ہوا کیا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جو اپنا اسلحہ اتار دے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، وہ امان ہے، مأمون ہے، اور جو حرم میں داخل ہو جائے وہ بھی مأمون ہے، اس سے کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پروٹیکشن حاصل ہے، وہ بھی مأمون ہے۔ یہ کون ہے ابو سفیان؟ دشمن فوج کے سب سے ہیڈ، سب سے بڑے چیف کون تھے؟ سفیان۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ جب معاملہ تھم گیا تھوڑی دیر کے بعد، تو جو قریب رہنے والے اور بے تکلف صحابہ تھے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، جو اپنا اسلحہ اتار دے اس کو بھی، ہتھیار پھینک دے اس کو بھی پروٹیکشن، لیکن جو دشمن کے گھر میں چلا جائے اس کو پروٹیکشن کیسے حاصل ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ ایک اعزاز دیا اللہ کے رسول نے اس شخص کو جو دشمن فوج کا ہیڈ تھا، چیف تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نہیں جانتے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک وقت تھا جب میرے اوپر ان کا زور نہیں چلتا تھا، زیادتیاں کرتے تھے، میرے صحابہ کو پریشان کرتے تھے، جب میرے اوپر زور نہیں چلتا تو اپنا غصہ میرے بچوں کے اوپر اتارتے تھے، میرے بچوں کو مارتے تھے۔ تو واقعہ بتانے لگے کہ حضرت فاطمہ میری بچی چھوٹی سی تھی، وہ آ رہی تھی تو ابو جہل نے اس کو جو ہے ایک تھپڑ مار دیا، تو روتی ہوئی آ رہی تھی، دوسرے سائڈ سے ابو سفیان آ رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ ابو جہل دادا نے مارا ہے۔ دادا ہوئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ابو جہل دادا نے مارا ہے۔ تو وہ گئے لے کے حضرت فاطمہ کو، اور شکار سے واپس آتے ان کے ہاتھ میں جو کیا نام ہے شکار کا سامان ہوتا ہے، وہ اس سے انہوں نے مارا۔ شرم نہیں آتی؟ چھوٹی سی بچی، نہتی بچی، تم عرب ہو، تم سردار ہو قوم کے، تم نے مارا؟ محمد سے دشمنی، اس بچی سے کیا دشمنی تمہاری؟ تو گویا کہ یہ جو سلوک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ مجھے بھی اتنی زندگی دے اور سفیان کو بھی زندہ رکھ کہ میں اس بدلے کا احسان چکا سکوں۔ آج اس بدلے کا میں نے احسان چکا دیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ احسان کا بدلہ چکانا، احسان کرنا یہ تو خاصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن احسان کو یاد رکھنا، کسی نے کوئی بھلائی کی تو اس کو یاد رکھنا، کسی نے اچھا برتاؤ کیا تو اس کو یاد رکھنا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ تھا۔ ہمیں اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے کلیگس ہوتے ہیں، ساتھ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، سب سے بڑا حق تو والدین کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے جو قریبی ہے۔ پھر ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کسی کے ساتھ آپ نے گزارا ہے تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کو یاد رکھیں۔ تو ہمیں
یاد رکھنا چاہیے، جن کے ساتھ کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی ہمارے پڑوسی رہے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی ساتھ رہا ہے تو ہمیں ان سے تعلق بنا کے رکھنا چاہیے، گویا کہ یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو آج باتیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ جو پہلو ہے ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لي ولكم اجمعین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ۔